میں صرف ایک گزارش کروں گا، کیونکہ نہ خطابت دکھانی ہے نہ وقت ہے خطاب کا۔ جتنے بھی ممبر پہ میرے بزرگان صاحبان ممبر خطبہ ذاکرین تشریف فرما ہے، آج کے بعد ایک عہد کریں، وہ یہ کہ آج کے بعد کبھی بھی ممبر پہ ایمان ابو طالب کے عنوان سے بات نہیں کرنی، احسان ابو طالب پہ بات کرنی ہے۔ یہ سن سن کے تھک گئے ہیں، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب۔ خدا شہد ہے، اس میں بہت سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ اگر ہم ممبر پہ آ کر احسان ابو طالب دنیا کو بتائے ہوتے تو آج کسی کی جرت ہی نہ ہوتی کہ وہ ابو طالب کے ایمان میں شک کرتا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کیا، ممبر پہ ایمان ابو طالب ثابت کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ایمان ابو طالب 1400 سال کے بعد بغیر دیکھے پیغمبر کو تو نے نبی پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ لیا، اور جس کی گود میں محمد رسول پلتا رہا، کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو یہ بات چھوڑے ایمان ابو طالب کی، اے احسان ابو طالب بیان کریں۔ اور میں نے ایک کتاب دیکھی ہے 2 جلدوں میں، صرف احسان ابو طالب پہ ہے، وہ صرف احسان ابو طالب پہ ہے۔ اور احسان ابو طالب انہوں نے بیان کیے کہ حضرت ابو طالب کے کتنی احسان ہے اسلام پر، صرف ایک جملہ اس سے۔ اور اللہ نے بھی جتنے بھی ابو طالب نے سید الانبیاء اور اسلام پر احسان کیے نا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے بھی ہر احسان کا بدلہ ابو طالب کو دنیا میں عطا کر دیا، ہر احسان کا بدلہ۔ اور ان احسان میں سے صرف ایک احسان ابو طالب کا یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر نبی آخری ہے اللہ کا نبی آیا ابو طالب کے گھر ہے۔ چند سال پہلے قبلہ علامہ محمد افضل حیدری صاحب حافظ اللہ، جب ان کی مائیت میں، ان کی قیادت میں میں حج پہ گیا تو وہ گھر انہوں نے ہمیں دکھایا جو حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ اب وہ نہیں ہے، ختم کر دیا ہے۔ اہل بیت سے ویسے بھی جتنی منسوب نشانیاں تھیں، مدینہ منورہ ہو مکہ ہو، سب کو مسمار کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ پہلا احسان ہے ابو طالب کا، اللہ کا نبی ہے آیا ابو طالب کے گھر ہے، لیکن اللہ نے بھی ابو طالب کو احسان کا بدلہ عطا کر دیا۔ کب؟ جب 13 رجب آئی، مادر علی کو کعبہ کی طرف بلایا، اور عجب نہیں، خدا نے کہا وہ ابو طالب میرا محمد تیرے گھر آیا تھا، تیرا علی میرے گھر آئے گا۔ لہذا کوشش کرے احسان ابو طالب پہ گفتگو ہو۔ بس آخری